سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ ہر سال حج کہاں سے کرتا ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہو نہ ہو دعوت اسلامی کا چندہ. یہ اس کی وضاحتیں میں نے پہلے کی بھی ہیں کہ الحمدللہ کبھی بھی میں نے دعوت اسلامی کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر اس طرح انہیں کہ خرچ نہیں کیا جس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں. مکان بنا لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا, نعوذ باللہ حج کے چندے سے کرتا ہے. کبھی بھی نہیں کیا. مجھے اللہ نے عزت بخشی, یہ اس کی نعمت عطا کی ہوئی ہے, اس کا کرم ہے کہ 12 ایسا 1 سے زیادہ عاشقان رسول مجھے آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے حج کے لیے جاؤ. اسی طرح عمرے میں بھی یہی ہو رہا ہے, ہمارے پیسے کے لیے تو کوئی بولتا ہے ہمارے پیسے سے جاؤ, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں دعوت اسلامی کے چندے سے جاؤں. میں کوئی یار پاگل آدمی ہوں, ثواب کے لیے یہ کام شروع کیا ہے, ثواب کے لیے کام ہو رہا ہے, میں دعوت اسلامی کے چندے سے حج کروں گا تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا, اتنی تو سمجھ آتی ہے نا مجھے یار. تو یوں مطلب لوگ مطلب شبہات شکوک پروپیگنڈے, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ ذرا کچھ مسئلہ ہوا تو پابندی لگ گئی لیاس پر, اب مدینے نہیں جا سکتا. شروع ہو گئے نا ہونے والے, یار سوچا کرو یار. تو یہ اسی طرح بیچارے ہمارے ذمہ داران ہیں, ان کو بھی بولتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں, خرد برد کرتے ہیں, کیا یار. تو یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی, کیونکہ دعوت اسلامی کی ہم نے جو ایک نظام بنا ہوا نا, اس میں پیسے کھا جانے کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا حتی الامکان. مطلب ہم نے اپنی کوشش کی اور علماء اور سب یہ ہم کو مطلب نہیں کہ ان سے پوچھ کر ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ میری موجودگی میں بھی کسی کی باتوں میں آنا نہیں, چاہے اس کے ساتھ کتنے بھی ٹائٹل لگے. تو بہرحال یہ کہ اگر میرے پہلے میری موجودگی میں یا میرے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ پیسے کھا گیا فلاں یا پیسے کھا کے بیٹھا ہے, آپ کان بند کریں نا, یا بولنا ثبوت لاؤ. کم از کم نہ شرعی ثبوت تو ہو یار, جس کو اسلام تسلیم کرے کہ یہ ثبوت ہے. ایسا ثبوت لاؤ یار, ہم اس کو مطلب 1 سیکنڈ بھی دعوت اسلامی نہیں رکھیں گے, نکال دیں گے ہم لوگ یار. ہم کو ایسا نہ چلے کہ جو پیسے کھا جاتا ہو چندے کا, تو پھر ہم تو رکھ کر کیا کریں گے یار. دکان کے پیسے کوئی کھائے گا تو آپ تھوڑی اس کو نوکری رکھو گے یار. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کسی کی باتوں میں مت آنا. کہ چندہ جو ہے نا یہ ایک تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. چندے سے تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں, مسجدیں بھی چندے سے چل رہی ہوتی ہیں. چندہ بند ہو جائے امام بھی چلا جائے گا, مؤذن بھی چلا جائے گا, تنخواہ نہیں دیں گے, بجلی بھی چلی جائے گی, سب کچھ پیمنٹ ہی ہو تو مسجد کیسے چلے گی یار. تو اسی طرح مطلب دیگر ادارے جو دینی ہوتے ہیں سارے چندوں سے چل رہے ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی بھی الحمدللہ فنڈز سے چل رہی ہے, چندوں سے چل رہی ہے. میری بات سنیے گا کہ آپ چندے سے کبھی بھی نہیں گئے مدینہ شریف. میں کہتا ہوں کہ آپ نے پانی بھی نہیں پیا دعوت اسلامی والوں کے چندوں سے. یہ جو لوگوں کو آپ نے اپنا ڈائی ہارٹ فین کیا ہے, فورن کنٹری کے لوگ اور یہاں ماشاءاللہ جو ممبر کافی امیر اور رئیس ہیں, وہ جو آپ کو ماشاءاللہ سے عمرے کی اور حج کی اور ورلڈ ٹریولنگ کی جو ٹکٹیں دیتے ہیں آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے پورے خاندان کو, وہ جو آپ دیتے ہیں, تو کیا وہ حلال ہے؟ کیا اسلام کے اندر رہتے ہوئے, اسلام کے اوپر چلتے ہوئے یہ تمام چیزیں حلال ہیں؟ تو پھر تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آج تک آپ نے اپنی محنت کی حلال کی کمائی سے کبھی بھی جو ہے وہ حج یا عمرے جیسی سعادت کو حاصل نہیں کیا. نہ آپ نے, نہ آپ کی اولاد نے, نہ ان شوروں نے. سب لوگوں کے ڈونیشنز پہ جاتے ہیں, اور ان کو بھی ڈونیشن کہا جاتا ہے, یا چلو گفٹ سمجھ لو. بات تو صحیح ہے. اب میں یہ کام کر رہا ہوں, کل کو ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو نا 20 لاکھ روپے دے رہا ہوں, آپ نے مدینہ شریف جا کے حج پڑھنا اور میری دعا کرنی ہے. اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ میں نے اس دین کا کون سا کام کر دیا جو مجھ سے اتنی محبت اور آشنائی کی جا رہی ہے؟ بھائی میں تو اسی لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سچ ہے, یہ غلط ہے, خود اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو, پڑھو. تو اس میں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا یہ میرے لیے حلال ہو جائے گا؟ اور 100 بندے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے سینڈ کر رہے ہیں 20-20 لاکھ روپے, تو آپ ہمارے پیسوں سے حج کریں, آپ ہمارے پیسوں سے حج کریں. اب 100 بندوں نے 20-20 لاکھ سینڈ کیا, میرے پاس 2-4 کروڑ ہو گیا, اور گیا میں ایک بندے کے پیسے سے, تو باقی پیسہ کیش کریں گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا. اور وہ ٹکٹ لے کے تو نہیں آتے ہوں گے نا, اکاؤنٹ نمبر دیا ہوگا, سینڈ کر کے کہہ دیتے ہوں گے سر یہ اسکرین شاٹ ہے, آپ ہمارے پیسوں سے جائیں, آپ ہمارے پیسوں سے جائیں. لوگوں کو کیا پتا, اندر کھانے بڑا بزنس ہے. تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے تو خیر اس چیز کا نہیں پتا, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں یہ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کے خاندان والے اور یہ شورے کر رہے ہیں, یہ حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو چلو میں بھی کوئی سکیم لڑاؤں, میں بھی مدینہ شریف دیکھ کے آؤں, کیونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکوں. مدینہ شریف تو بہت دور کی بات ہے. ابے سالے, اللہ نے بلوایا تو چلے جائیں گے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, پیسے لانے پڑیں گے. جب پیسے کھلے ڈھلے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے, ہم چلے جائیں گے. تو آپ بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پھر میں بھی جاتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھی کوئی پاسپورٹ بنواؤ, جو کہ آج تک نہیں بنا. میں بھی مدینہ جاتا ہوں, اکاؤنٹ نمبر میں آپ کو شیئر کروں گا, مجھے مدینہ بھجواؤ یا ورلڈ ٹور کرواؤ. میرا بڑا دل کر رہا, بڑا پیاسا ہوں گھومنے پھرنے کا. میرے بات تو آپ کو اتاری گٹروں میں بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے ہم اتاری ہیں, حالانکہ وہ اتار کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی یہ مخالفت کر رہے ہوں گے. واٹ از دس یار؟ جب اتار کو مانتے ہو تو اتار کی تنظیم کو کیوں نہیں مانتے؟ اتار نے جس کو مفتی کہا ہے, آپ اس کو کیوں یار مفتی تسلیم نہیں کرتے ہو؟ اتار نے جن اراکین شورا کو, میں ایک رکن شورا میری منظوری سے آتا ہے اب بھی,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ऐसी यार बात, अत्तार की रुकने शुरा, हम अत्तार को मानते हैं, इलियास सही आदमी है, शुरा खराब, निगरान खराब, फुला खराब। यार मैं जब सब इनको मैं मतलब मानता हूं इनको, तो आप जब आपको आंखें बंद होनी चाहिए जो अपने आप को अत्तारी कहते हैं। तो चाहे वो लाख कस्में खाकर अत्तारी का, उसका अत्तारियत से क्या ताल्लुक है जो मेरी दावत इस्लामी के खिलाफ झंडा चढ़ाए माअल्लाह, और मेरे दावत इस्लामी को जो लेके चल रहे हैं वो बुरा भला बोले और इन पर गबन के इल्जाम लगाए। इनका ना अत्तारियत से ताल्लुक है ना ऐसे लोगों का दावत इस्लामी से कोई ताल्लुक है। मैं इन सबको दावत इस्लामी से फारिग करता हूं, अगर थे भी तो कल तक, आज नहीं है वो। ये कान खोल के सब सुन ले। ये कहते हैं कि हम दावत इस्लामी वाले हैं, झूठ बोलते हैं। दावत इस्लामी वाले ऐसा होता है मैं फुला का बेटा हूं लेकिन मेरा बाप है ना यार, नौकर ऐसा रखा है, पैसे खा जाता है, बाप को पता है लेकिन बाप इससे डरता है। बाप को तो इन लोगों ने, बेटों ने या ये नौकरों ने यरगमाल बना लिया, कैप्चर कर लिया, जैसा बोलता है करता है। तो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं ये यार, ये फुला फुला जो है ना, बस इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, ये खेलता है, तुम ये जैसा बोलते हैं बस ये वैसा ही करता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलाना किसने सिखाया यार, ये तो सुनो यार। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पहले आपको जानता कौन था यार। तो इस तरह मतलब आपको बातें मेरे बाद भी कोई करे ना, खुदा के वास्ते उनकी बातों में नहीं आना अगर आप अत्तारी। चले आज ये तो क्लियर हो गया कि ये जितने भी डिफॉल्ट हुए हैं दावत इस्लामी के अंदर, और ये जो इमरान अतारी पेट भर भर के झूठ बोलता रह गया कि बाबा इलियास कादरी के पास करामते हैं, बहुत बड़ा करामती बाबा है इमरान अतारी, हबीब अतारी, ये जो शूरे हैं, दो अहम शूरे, तो इन्होंने जो भी आपके बारे में कहानियां घड़ी हैं, आज फिर हम इनको सच मानेंगे कि आपकी मौजूदगी में की गई है। पहले हमने लगता था कि ये जो करामत आपके बारे में बताते हैं ना कि नबीनों को आंख, आप टाइम ट्रेवलिंग करते हैं और ये माजी में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, और आपके जो एक मामूली से यार दोस्त है, चाय साथ पीते हैं जो आपके, उनको रोजा रसूल से नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालियों के करीब आए, फिर बाहर निकले और मुझसे पूछते हैं बताओ क्या मानते हो, मैंने कहा कुछ नहीं, फिर वो वापस चले गए। तो इन तमाम चीजों का उम्मत को जवाब चाहिए कि अगर आप इतनी करामतें कर सकते हैं तो फिर आज क्यों नहीं कर रहे जब उम्मत को, नबीनों को आपकी जरूरत है। आज वो दादा साहब की घोड़ी कहाँ जो है वो क्या करवाने गई हुई है, दादा साहब की घोड़ी घुटनों और पट्टों के दर्द के लिए पड़े तो कोई भी मतलब सेहतयाब हो सकता है। आज आपने क्यों अपने आप को स्पेशलाइजेशन की टीम, एक डॉक्टर्स की अच्छी टीम, थेरेपिस्ट, अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट आपके इलाज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इतना चलना है, उतना चलना है, ये नहीं खाना वो खाना है, ऐसे बैठना है, नरम बिस्तरे पे बैठना है, ज्यादा नहीं चलना। क्यों इस उम्र में आके घोड़ियां कहाँ चली जाती है? मतलब अब ये हम जवानों पे घोड़ियों को टोट के काम करेंगे, तो ये अवाम को बगरोल करने के लिए टोट के बताए फलां बुजुर्ग से तशबीह है, फलां बुजुर्ग ने बताया, फलां ने कहा, तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन बुजुर्गों की बात है तो फिर हमें माननी पड़ेगी। तो फिर इन डिफॉल्ट्स का मतलब है कि आप इस बराबर के शरीक। तो खैर ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगे। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आदि टेक को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये भी मेरे बचपन का वाकया है कि मैं एक बार जो है वो कोई चॉकलेट खा रहा था, तो उसकी जो ना वो जो पन्नी होती है, पेपर बोलते हैं ना, पेपर, ये सुनहरी कलर का था, तो मैंने यूं वो खोल के मैंने फेंकने लगा, तो मेरे सुनने फरमाया इसको फेंके नहीं, तो उसमें सवाल करने ही लगा तो मेरे सुनने खुद ही फरमाया कि सुनहरी जालियां, तो फिर उसके बाद से मैं रुक गया। ओके जी।